السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 12 مئی ہے اور بدھ ہے سن 2021۔ جو خبریں آ رہی ہیں فلسطین سے، بڑی خوفناک خبریں ہیں۔ وہاں پر مسلسل اسرائیل جو ہے بمباری کر رہا ہے اور اس پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، ہاسپٹل بھر چکے ہیں اور ہر طرف ایک قیامت کا سا سما ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے اور جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، وہاں پر پابندی لگا دی ہے مسلمانوں کے داخلے کی، جو یہودی فورسز ہیں انہوں نے، اور ایک کوہرام برپا ہے اس وقت۔ مسلم جو ممالک ہیں اکثر جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے جو حکمران ہیں، جو پراکسیز ہیں یورپ کی، امریکہ کی، وہ بالکل خاموش ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے رشیا کے صدر پیوٹن سے ایک گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے جس پر اس وقت رشیا اور ترکی دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورس جو ہے وہ بھیجی جائے جو پیلسٹینین کو پروٹیکٹ کر سکے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کے ہاتھوں جو ظلم ہو رہے ہیں، جس میں بچے شہید ہو رہے ہیں، جس میں خواتین شہید ہو رہی ہیں، تو ان حالات میں ان کو کس طریقے سے روکا جا سکے۔ اور پھر طیب ایردوان جو ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو غصہ ہے وہ بہت شدید ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے ان کو، صدر پوٹن کو، کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو اس نے جو ظلم کیا ہے اس کا ان کو سبق سکھایا جائے۔ بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے، اور اس میں اگرچہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس نے بھی اپنی منافقت دکھائی ہے، لیکن کیونکہ یہ دور ہے انٹرنیٹ کا، تو جو سب سے بڑی جو چیز جس نے پوری دنیا میں ایک طرح سے آگ لگائی ہے، وہ وہاں سے جو لوگ ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں، لائیو فوٹیجز دے رہے ہیں، جتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب، انسٹا جو ہے، اس کے علاوہ ٹویٹر، وہاں پر یہ جو فوٹیجز چل رہی ہیں۔ اس کے بعد مغرب کو، جو مغربی ممالک ہیں، جو بیسیکلی تو منافقت ہی ہمیں ان کی نظر آتی ہے، لیکن اب اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہرحال وزیر اعظم پاکستان کے عمران خان بھی طیب ایردوان کے ساتھ ہیں، اور اب ایک اجلاس تو ہو گیا، جو OIC کے پرماننٹ جو ممبر ہیں ان کا ورچوئل اجلاس ہو گیا، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ، جو تنظیم ہے OIC، ان کے وزرائے خارجہ کی بھی ایک میٹنگ ہو، اور سیکورٹی کونسل جو ہے اس کی بھی میٹنگ میں اس کو دیکھا جائے اور سارا یہ معاملہ ہو۔ بڑی ایک گریو صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال میں فرانس جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ فرانس جو ہے وہ پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے جا کے، اور وہاں کے اندر جو ان کے فرانس کے جو فوجی ہیں وہ اپنے صدر کو یہ خط لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ مسلمانوں کو بڑی رعایت دے رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے جوڑ رہا ہوں اس کو کہ یہ ایک، جیسے پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں اور ترکی کے صدر نے بھی اس کا اعلان کیا، اس کا اظہار کیا، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش کے تحت ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر آپ مسجد اقصیٰ پر 70,000 جب لوگ تراویح پڑھنے آئے ہوں گے، وہاں پر ان کے آپ فائرنگ کریں، اور وہاں پر جو جرار محلہ جو ہے وہاں سے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کر کے یہودیوں کو وہاں پر بٹھائیں، تو یہ وہ جگہ ہے بیسیکلی جہاں جب معراج پر تشریف لے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسٹ یروشلم جسے کہتے ہیں، اس جگہ پر ان کی پہلے آمد ہوئی تھی۔ تو بڑا ایک مسلمانوں کے لیے وہ ایک سینسٹیو جگہ ہے، اس کو خالی کروا کے وہاں پہ یہودیوں کو آباد کرنا مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے۔ اور لگ ایسا رہا ہے کہ چاہتے یہ ہیں اہل مغرب کے مسلمان اس بات پر ریئیکٹ کریں تو پھر دوبارہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دی جائے، یہ کہہ کر انہیں پھر دوبارہ بدنام کیا جائے کہ آپ تو یہ تو ایک دہشت گرد ہیں، اور یہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ مذہب امن کا مذہب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کے جو پھر پروردہ اور ان کے جو لبرلز ہماری صفوں میں موجود ہیں، وہ پھر کالم لکھیں گے، پھر کہانیاں لکھیں گے کہ دیکھیں جی یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے ظالم ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بھرے پڑے ہیں ایسے کالم نگار، بڑے صاحب عزت ہیں پاکستان میں، ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے، ان کے بڑے نام ہیں،
اور وہ بھی اس طرح کے کالم اب لکھ کے تو پھر مزید مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے. لیکن اس میں جو ترکی کے صدر ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اور رشین صدر پوٹن جو ہیں ان کا ایک جو بیسیکلی اس کو طیب اردوان لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی کے لحاظ سے یعنی بیہائنڈ دا سین چائنیز بھی اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے اپسٹ ہیں کیونکہ اس نے پوری دنیا میں ایک تیسری عالمی جنگ کا خطرہ اس سے لاحق ہو گیا. کیونکہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ وہ حملے کرتا رہے گا، اور نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح سے حملہ کریں گے، غزہ سے اس طرح سے ہم بدلہ لیں گے کہ جو فلسطینی ہیں وہ اس بات کی توقع بھی نہیں کر سکتے، وہ اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کس انداز سے ان سے بدلہ لیں گے. تو ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے. لیکن اس میں ایک میں اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہاں پر جو فلسطینی ہیں وہ بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل پر غزہ سے، اس نے بھی اسرائیلیوں کو ایک تو بالکل ہلا کے رکھ دیا، اور ایک ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے. کوئی ان کے پاس، حماس کے پاس غزہ اور جو فلسطینین اتھارٹی ہے ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس راکٹ ہیں جو حزب اللہ نے دیے ہوئے، جو انہوں نے ادھر ادھر سے خریدے ہوئے ہیں. وہ راکٹ انہوں نے مارے ہیں. تو جو ایک ان کا جو ایک میزائل سسٹم کو روکنے کا جو ڈیفنس سسٹم جسے ڈوم سسٹم کہتے ہیں، وہ بھی اس کو بھی انہوں نے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا، اس کو توڑ دیا. اس ڈیفنس سسٹم کو بڑا پکا وہ سسٹم ہے. 3 سسٹم ہیں اسرائیل کے پاس، لانگ رینج پہ ہے، میڈیم رینج اور بالکل جو کلوز رینج ہے. تو اس میں 10% جو میزائل ہیں وہ ایسے ہیں جو گرے ہیں جا کر یہودی بستیوں پر، اور اس میں ایک یہودی فوجی بھی ہلاک ہوا ہے، کچھ سویلین بھی ہلاک ہوئے ہیں. لیکن پورے اسرائیل میں دوڑیں لگ گئی ہیں، ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، پوری لائف ان کی ڈسرپٹ ہو گئی ہے. وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہتے جو فلسطینی ہیں وہ جس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ اس میں ایک سبق ہے کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں، اگر آپ لمبے پڑ جائیں گے، کوئی مذاکرات کی بات کر رہا ہے، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، کوئی اکنامک ریلیونس کی بات کر رہا ہے، لیکن اصل بات اگر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اللہ پر آپ کا یقین اور اعتماد ختم ہو جائے گا، تو یقین کریں کہ پھر آپ کو کہیں کامیابی نہیں ہوگی. ابھی میں ایک بات بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی ناموس رسالت کے حوالے سے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ساری باتیں صرف صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. لبیک نے جو کیمپین چلائی اور پورے پاکستان نے جس طریقے سے ان کی صدا پر ان کے پیچھے پاکستان کھڑا ہوا، اور پھر وہ جو ایک پورے دن کی ہڑتال تھی اس نے نیندیں حرام کر دی یہاں پہ طاقتور لوگوں کی، بااختیار لوگوں کی. اور اب یہ سارے کے سارے آ کے ناموس رسالت پر کہتے ہیں کہ ہم جی اس پہ قانون بنوا رہے ہیں اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا ان کے دل میں ہوگی نبی پاک کی محبت، کہتے جو ہیں تو ہم اس پہ بلیو کر لیتے ہیں. لیکن ایک یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو بڑھ چڑھ کر باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے، جو پاکستان کے اندر جو ایک آواز اٹھی اس کے لیے، اس کو یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلامانہ ذہن ہے. فرانس کے خلاف نہیں لڑ سکتے، امریکہ سے بات نہیں کر سکتے، یورپ کے آگے آنکھیں نہیں کھول سکتے، لمبے پڑ جاتے ہیں، صرف بیان بازی پر بات کرتے ہیں. یہ اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ ہے. اور میں بہت افسوس سے یہ میں کہتا ہوں کہ جس وقت یورپین یونین نے پاکستان کے حوالے سے قرارداد پاس کی، تو میں نے دیکھا جو ہمارا جو میڈیا ہے اس میں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے امپورٹنٹ لوگ، کوئی کہہ رہا ہے یہ ویک اپ کال ہے پاکستان کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے اچھا جی اب دیکھیں کیا ہوگا. اللہ پر تو کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. اگر نبی کی محبت ہے اور اللہ پر اعتماد ہے تو آپ یقین کریں، یہ امریکہ ہو، یہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ہو، یہ کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتی. یہ دنیا ساری کی ساری میرے آقا کے نام کے آگے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں. اور میں یہ کوئی جذباتی بیان نہیں دے رہا، میں آپ سے عرض کروں، یہ میں کوئی جذبات کی رو میں بہہ کر بات نہیں کر رہا. تاریخ پر نظر ڈالیں، آپ کو نظر آ جائے گا چند تھے مسلمان، لیکن اللہ پر یقین تھا اور وہ اٹھے اور پوری دنیا پر قابض ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا یہ جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے قیام عمل میں آیا، چند لوگ تھے نکلے، اٹھے اور انہوں نے منگولوں کو زیر کیا، انہوں نے اس وقت یورپ کو زیر کیا. کی محمد سے وہ ہے نا، کی محمد سے وفا تو نے، تو مجھے وہ پوری طرح یاد نہیں آ رہا، لیکن
مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، ان کے نام کے ساتھ وفا کریں، ان کی محبت آپ دل میں رکھیں اور اللہ سے مدد مانگ کر آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں کامیابی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حملہ آور ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی پر تشدد کریں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور اصول پر کوئی سمجھوتا نہ کریں، اور بالکل ایک چیز کے لیے آپ ڈٹ جائیں تو فتح آپ کی ہوگی۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس پر ہم نے آنکھیں بند کی اور اگر ہم نے بے حسی دکھائی تو اس کا خمیازہ پوری مسلمان قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے میں ہر کوئی اپنا حصہ ادا کر سکے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔